بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا تعارف کروں گا اور مختلف لیبارٹریوں کا ذکر کروں گا کہ فزکس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ 1954 میں قیام میں آیا ہے اور ٹیچنگ کے لحاظ سے ایک بہترین ڈپارٹمنٹ تھا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے پروفیسر صاحبان محنت کر رہے ہیں اور اس میں جو لیبارٹریز موجود ہیں ان میں میٹیریل ریسرچ لیبارٹری، تھن فلمز لیبارٹری اور آرگینک سیمی کنڈکٹر لیبارٹری جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح فزکس کے طلباء سینٹرلائز ریسورس لیبارٹری سے بھی کافی استفادہ کرتے ہیں۔ جس لیبارٹری کا پارٹیکولرلی آج ذکر ہو رہا ہے یہ ایٹماسفیرک اینڈ انوائرمنٹل ریسرچ لیبارٹری ہے اور یہ چائنا کے لینزاؤ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا جو کولیبریشن ہے اور ڈاکٹر خان عالم جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کولیبریشن کو، اس کے تحت بن رہی ہے۔ ابھی اس میں جو ہے کچھ اکوپمنٹ آیا ہوا ہے اور 2023 تک اس میں تقریباً 500 ملین روپے کا اکوپمنٹ آئے گا اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا اور اس سے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا انوائرمنٹل سائنسز کا سینٹر بنے گا۔ تو اس کی فیوچر بڑی برائٹ ہے اور یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ بھی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ پورے توجہ کا مستحق ہے اور اس میں چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے، باقی دنیا کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہو جائیں گے اس لحاظ سے، تو اس پر آج ذکر ہو رہا ہے۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں جو 2 قسم کے لیزرز ابھی تک نصب ہیں وہ انفراریڈ ہیں اور ویزیبل ہیں، تو ان سے یہ جو انٹریکٹ کرتے ہیں فضا میں پارٹیکلز کے ساتھ جو تقریباً 20 کلومیٹر تک کا ان کا رینج ہے، تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے تو اس سے ہم یہ انفارمیشن جو ہمیں مل رہا ہے اس میں ہم ریفریکٹیو انڈیکس معلوم کر رہے ہیں، والیوم جس سے انٹرن ڈرائیو ہوتا ہے، اس کی مارفالوجی کہ پارٹیکل کی سائز اور مارفالوجی کیا ہے، تو ریفریکٹیو انڈیکس ہم معلوم کرتے ہیں تو اس سے میٹیریل کی نیچر کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیمسٹری اس میں آ جاتی ہے پھر کہ یہ کس قسم کے ایلیمنٹس ہیں، ایلیمنٹل پارٹیکلز ہیں، اس میں کس قسم کے گیسز ہیں، تو یہ سارے انفارمیشن آپٹیکل ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہمیں اس سے معلومات حاصل ہوں گی۔ فردر مور یہ صرف ان آرگینک میٹیریلز یا اس قسم کی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہوا کے ذریعے جو بیکٹیریا ہمارے فضا میں داخل ہوتے ہیں قریبی علاقوں سے یا قریبی ممالک سے، تو وہ بھی اس کے ذریعے ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ فار ایگزامپل ایک بیماری آتی ہے تو ایڈوانس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قسم کے بیکٹیریا ہمارے فضا میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری بات اس میں اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ کلاؤڈز کے جو ایروسول ہیں ان سے ہمیں نہ صرف انوائرمنٹل اور ویدر چینجز کا پتہ چلے گا بلکہ اس سے رین کا بھی پتہ چلے گا کہ کس قسم کے پارٹیکل رین کا کاز بنتے ہیں اور کس قسم کے پارٹیکلز رین کا کاز نہیں بنتے، تو یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل انفارمیشن ہمیں دے گا اور اس سے ہمیں بے تحاشا فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ نے جو رینج کی بات کی تو اس کا رینج جو ہے جہاں یہ لگا ہوا ہے اس سے 20 کلومیٹر ورٹیکلی اپ ورڈ یہ ہمیں انفارمیشن دے گا، تو اس کا رینج کافی اٹ از ٹو ہائی، سو وی ول بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ many particles and things happening above in our upper atmosphere which is causing environmental pollution۔ important بات یہ ہے جو جس کو کا ذکر ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی شہر میں پاکستان کے جب کھڑے ہوتے ہیں اور دھواں دیکھتے ہیں، ڈسٹ دیکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، تو اس قسم کے لیبارٹریز سے ہمیں ان کی نوعیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے،
کوئی بایوجینیٹک مٹیریل ہے، بیکٹیریا ہے، کس قسم کی چیزیں ہمارے فضا میں ہیں. تو اس لیے اس کی جو ہائٹ ہے یہ کافی یوزفل ہے اس لحاظ سے کہ جو پارٹیکل نیچے آنے میں ٹائم لیتے ہیں، فار ایگزامپل دے آر ناٹ دیٹ مچ ڈینس پارٹیکلز اینڈ دے آر واٹ یو کین سے دے آر لائٹ پارٹیکلز. ہمیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا ایڈوانس میں کہ ہمارے فضا میں کیا ہے اور کس قسم کے گیسز اور ایلیمنٹل میٹیریل ویدر دے آر ہیزرڈس دے آر ناٹ، ان سب کا پتہ ہمیں ایڈوانس میں چل جائے گا. ریزلٹس کی سیٹسفیکشن کی جو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے نتائج سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، تو اس لیبارٹری کے لگے ہوئے ابھی 2-3 ہفتوں سے زیادہ نہیں ہوئے، اور ابھی تک ہمیں جو ہے ان کے ڈیٹا کے انالیسز اور ان چیزوں سے وہ ریزلٹس آپ انالائز نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے. لیکن چائنا اور پاکستان کے جو ہمارے ماہرین ہیں، ہمارے پروفیسر صاحب آج کل چائنا میں ہے اور چائنا سے ڈائریکٹ بھی ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو ان میں کیمرے اور اوزار انسٹرومنٹس وغیرہ جو لگے ہیں تو وہ مسلسل مانیٹر ہو رہا ہے. تو اس مانیٹرنگ سے فیوچر میں ہم ویدر فورکاسٹنگ اور فلڈ فورکاسٹنگ بھی کر سکیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک نیشنل اور پھر گلوبل لیول کی لیبارٹری ہوگی. پاکستان کی طرح اور ملکوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کاربن کنٹریبیوشن جو انوائرمنٹ کو ہم دے رہے ہیں ان میں ہمارا کتنا حصہ ہے، تو پاکستان کا حصہ تو بہت کم ہے. اور اسی طرح جو دوسرے ترقی پذیر ممالک ہیں جن میں انڈسٹریلائزیشن ابھی نہیں ہوئی اتنی جتنی مغرب میں، امریکاز میں اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ہوئی ہے، تو ہمارا کنٹریبیوشن بہت کم ہے. لیکن پچھلے فلڈز نے ہمیں بتا دیا کہ سفر ہم ہوں گے، تو اس لیے ہم یہ بحث چھیڑنے کے بجائے کہ جس کا کنٹریبیوشن ہے وہ اس انوائرمنٹل ایشوز کو ایڈریس کریں، یہ میرے خیال میں ہماری خودکشی کے مترادف ہے. یہ ہمیں اسٹریس کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، ہم اکٹھے مل کر انوائرمنٹل ایشو کو ایڈریس کریں. لیکن اس بات پہ کہ جنہوں نے پالوشن کا کاز بنے ہوئے ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں، تو میرے خیال میں وہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ سفر ہم ہو رہے ہیں. تو ہمیں پریارٹی اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے. اور ابھی تو ہمیں اور بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے انڈسٹریلائزیشن لازمی ہے، تو ہم مزید انڈسٹریلائزیشن بھی کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کاوشیں کرنی ہے جس سے انوائرمنٹل کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل برٹن انڈسٹریلی that was a very advanced country in the past. But now if you look into the Britain, they have transferred all their main industrial units into Eastern Europe and other countries. So they are making their own land safe. In the same way, they are growing a lot of trees, they are leaving a lot of open spaces. While we look into our country, we are constantly damaging the land, the earth. We are building in a complete, what you call it, a fission type reaction, that we are not leaving open land even in our country. Similarly, the forest جو ہیں وہ کیا حالت ہے ہماری. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن میں جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں اور لیڈ کریں. لیکن ہمیں بھی، کیونکہ انوائرمنٹ ایک ایسا ایشو ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ایک ملک چاہتا ہے کہ انوائرمنٹ ٹھیک ہو، لیکن ایک عام بندہ نہیں چاہتا اور وہ پالوٹنٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے اس کا ہمارے پاس کوئی سدباب نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہر انسان کا، ہر باشعور فرد کا فرض ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھے کہ اگر میں اس انوائرمنٹ کو پالوٹ کر رہا ہوں تو یہ خودکشی کے مترادف ہیں. زمین پر پلاسٹک کا بیگ ہم پھینکتے ہیں تو اس سے ہمیں
جو پالوشن ملتی ہے، ہیلدی واٹر جو لائف لائن بنتا ہے، اس کو ہم زہریلا بنا دیتے ہیں۔ وہ زمین جو ہمارے لیے پانی فلٹر کرتا تھا اور ہم صاف پانی نکالتے تھے زمین سے، وہ زمین اس قابل نہیں رہتی۔ وہ زمین جو فرٹائل کہلاتی تھی، جو قسم پودے اگاتی تھی، وہ اب اس کے قابل نہیں رہی۔ تو ہم نے زمین کے سر کو پلاسٹک بیگ میں بند کر کے اس کو سفوکیٹ کیا۔ وی کلڈ آور لینڈ. That is the main problem, that what we are contributing in different ways to pollute our environment. So it is the responsibility of everyone on this earth to save our land and to save our environment. سائنس کو ہم معاشرے میں کیوں نہیں لے جا سکے؟ ہم تو لیبارٹریوں پہ پیسے لگاتے ہیں، ہم یونیورسٹیوں پہ پیسے لگاتے ہیں، ہم ڈگریوں کی تعداد بڑھاتے ہیں اپنے ملک میں، ہم پبلیکیشنز کی تعداد بڑھاتے ہیں، لیکن اب بھی ہم اس لحاظ سے فیل ہیں، ناکام ہیں کہ ہم اپنے سائنس کو معاشرے تک نہ لے جا سکے۔ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اب کوئی راکٹ سائنس نہیں رہا کہ یورپ نے، امریکہ نے، ڈیولپ ورلڈ نے سائنس کو کیسے سوسائٹی کو پہنچایا اور سوسائٹی کو مستفید کیا۔ یہ جو ہمارے سارے پروفیسر صاحبان ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن ان کے پاس کرنے کا وہ اختیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ ہمارا با اختیار طبقہ، وہ حکومتوں میں ہوں، وہ وائس چانسلر حضرات ہوں، وہ منسٹر صاحبان ہوں، وہ سب ان اساتذہ کے پاس آئیں کہ ان کی کیا کیا ضروریات ہیں جس سے یہ اپنا سائنس سوسائٹی کو لے جا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، فار ایگزامپل ہم فزکس اور کیمسٹری پڑھاتے ہیں، لیکن فزکس اور کیمسٹری کے قوانین سوسائٹی میں نہیں لیے جا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کسی میٹیریل پر ان کو اپلائی کرنا ہوگا، فزکس اور سائنس کے نالج کو، اس سے پروڈکٹ بنے گا تو وہ مارکیٹ میں جائے گا اور سوسائٹی میں جائے گا۔ اس کے لیے ہماری میڈیا کو آگے آنا ہوگا اور ہمارے پروفیسران صاحبان کو اگریسیولی آگے آنا ہوگا کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ وہی فوائد نہیں دے رہا جس تعلیم نے مغرب اور ترقی یافتہ دنیا کو دیے۔ اس کے لیے مزید 1 گھنٹے 2 کے پروگرام ہونے چاہیے کہ میڈیا اس اسپیکٹ کو ایڈریس کرے۔ میڈیا جو ہے یہ اوپینین بلڈر ہے، اور اوپینین بلڈر اگر آگے آئے تو نیشن بلڈر کے لیے کام آسان ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا، اکنامکلی اور سوشلی ہم ترقی کریں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں ہماری حالت یہی ہے کہ ہمارے سوشل اور بیسک اور اپلائیڈ سائنسز سارے فیل ہیں۔ ہم وہ معاشرہ نہ بنا سکے جو اچھی تعلیم بناتا ہے اور جو اچھی تعلیم نے بنایا ہے۔ تو اس کے لیے میڈیا کو اور استاذ کو آگے آنا ہوگا اور اس معاشرے کو آگاہ کرنا ہوگا۔ جو با اختیار طبقہ ہے ان کو سمجھانا ہوگا کہ سائنس کو معاشرے تک لے جانے کے لیے کس قسم کی عملیات کی ضرورت ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے۔ Thank you very much for giving us so much time and showing the love to the nation. Thank you very much.